ایمان کی روشنی کی جانب سے تمام ناظرین کو السلام علیکم۔ آج کا ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پیدائش اور موت۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پیاری سی ویڈیو کی طرف۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی سب سے پہلی مخلوق ہیں، پہلی ایسی تخلیق جس کو روح عطا کی گئی بنا کسی والدین کے۔ جب انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، وہ شور مچاتا ہے، لیکن ملائکہ کے کیس میں ایسا نہیں ہوتا۔ حضرت سعید ابن مصعب سے روایت ہے کہ جب فرشتوں کو پیدا کیا جاتا ہے تو وہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہتے ہیں۔ تو جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو اللہ کی اس پہلی تخلیق حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پہلے کلمات لا حول ولا قوۃ الا باللہ تھے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اجازت تھی کہ وہ ہمیں ان فرشتوں میں سے کسی ایک کے بارے میں بتائیں جنہوں نے اللہ کے تخت کو اٹھایا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہی میں سے کسی ایک کے بارے میں بتایا کہ ان کے کانوں کی لو سے لے کر کندھوں تک فاصلہ 700 سال کا ہے۔ ایک اور روایت میں ابن خزیمہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ فاصلہ ایک پرندہ 700 سال میں طے کر سکتا ہے، لیکن وہ کون سا پرندہ یہ تو اللہ ہی بہتر جان سکتا ہے۔ یہ صرف ایک فرشتے کے بارے میں بتایا۔ الامام السیوطی فرماتے ہیں کہ جس فرشتے کی جس قدر بڑی ذمہ داری ہوتی ہے اس کی جسامت اسی قدر لمبی اور مضبوط ہوتی ہے۔ تو اس سے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کی جسامت ان فرشتوں سے بھی کئی گنا بڑی ہے۔ وہ فرشتوں میں سب سے زیادہ مضبوط اور سب سے زیادہ بڑے ہیں، کیونکہ ان کو دی جانے والی ذمہ داری سب سے زیادہ بڑی ہے۔ قوم لوط کا پورا شہر حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ایک پر کی نوک کی ہلکی سی جنبش سے تباہ کر دیا گیا تھا۔ قوم لوط کا پورا شہر ایک پر کی ایک نوک پر اٹھا کر تباہ کر دیا گیا تھا۔ اس واقعہ سے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طاقت، قوت اور وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تخت کے نیچے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا تو ان کے 600 پر تھے۔ نہ صرف یہ بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب میں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو ان کے تخت پر بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ افق کو تا حد نظر گھیرے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہ صرف ان کے 600 پر مکمل پھیلے ہوئے تھے بلکہ ان پروں میں سے لگاتار موتی اور جواہرات گر رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کے پروں کا رنگ سبز ہے اور ان کے پاؤں کے تلوے بھی سبز رنگ کے ہیں۔ ایسا کوئی نبی، ایسا کوئی پیغمبر نہیں جن کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہ بھیجا گیا ہو۔ آپ کسی بھی پیغمبر کی زندگی، ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، آپ کو کسی نہ کسی شکل، کسی نہ کسی حالت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر ضرور ملے گا۔ وہ کم و بیش 1,24,000 پیغمبروں کی طرف اللہ کا پیغام لے کر بھیجے گئے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا گیا تو اللہ تعالیٰ براہ راست ان کے ساتھ کلام نہیں کرتے تھے۔ جنت سے نکالے جانے کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام ہی اللہ کا پیغام پہنچاتے تھے۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو زمین پہ موجود کسی انسان کو موت کے اگلے مراحل کا علم نہیں تھا۔ تب اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا اور ان کے ہمراہ فرشتوں کا ایک اور گروہ، جنہوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو غسل دینے، کفن پہنانے اور تدفین سمیت تمام کام سر انجام دیے، یعنی کہ وہ ہمیشہ سے کسی نہ کسی حالت سے بھیجے گئے تھے۔ بخاری شریف کی ایک بہت جامع اور بہت لمبی خوبصورت روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ہاجرہ علیہ السلام کا
ذکر کرتے ہیں کہ کیسے وہ اپنی گود میں اپنے کم سن بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو لے کر کوہ صفا سے مروہ دوڑ رہی تھی، اس انتظار میں کہ کوئی ان کی مدد کو پہنچے، اس تپتی دھوپ میں، جب کہ وہ بالکل ہی ایک ویران سنسان جگہ پر تھی۔ حدیث میں آتا ہے کہ کچھ ہی دیر بعد اچانک ہی ان کو کسی کی آواز آئی، جس کے جواب میں انہوں نے فرمایا کہ کوئی یہاں مدد کرنے والا ہے تو سامنے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے اپنے پاؤں کی ایڑی کو زمین پر مارا، اور جیسے ہی جبرائیل علیہ السلام نے یہ کیا، پانی کا ایک چشمہ زمین سے پھوٹ پڑا۔ یہ چشمہ اتنا تیز اور بڑا تھا کہ حضرت حاجرہ علیہ السلام نے ایک کنواں بنایا، کیونکہ انہیں ڈر تھا کہ کہیں یہ پانی زمین کے چاروں طرف پھیل کر سب کچھ اپنے اندر نگل لے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مزید فرماتے ہیں کہ اگر اس وقت حضرت حاجرہ علیہ السلام نے زمزم کو نہ روکا ہوتا تو یہ پانی زمین کے ہر کونے تک پہنچ جاتا۔ ذرا آئیں زمزم کے معجزے کے بارے میں جانتے ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ زمزم کا کنواں کتنا بڑا ہے؟ اس کی ڈائمینشنز کیا ہیں؟ 3/8 کا یہ کنواں ایک ریسرچ کے مطابق ایک سیکنڈ میں 8000 لیٹر پانی نکالتا ہے، یعنی کہ ایک دن کے 691 ملین لیٹر پانی۔ سوچئے کہ کتنے لاکھوں لیٹر پانی ہم لگاتار بغیر کسی تعطیل کے، بغیر رکاوٹ کے زمزم سے نکال کر استعمال کر رہے ہیں، اور کسی ایک دن، کسی ایک لمحے کے لیے سوکھا تک نہیں۔ سبحان اللہ! یہ محض جبرائیل علیہ السلام کے پاؤں کی ایڑی کی ایک ٹکر سے بننے والا چشمہ ہے، اور ہمارا آج بھی وہاں سے پانی پینا جبرائیل علیہ السلام سے ایک رابطہ، ایک رشتہ، ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے۔ جب حضرت جبرائیل علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی تعمیر مکمل کی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا پر اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا تاکہ وہ ان کے ہمراہ حج ادا کر سکیں اور مناسک حج ان کو سکھا سکیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جہاں جہاں شیطان نے گمراہ کرنے کی کوشش کی، اس جگہ پہ جبرائیل علیہ السلام نے ہی ان کو شیطان کو کنکریاں مارنے کو کہا، اور اسی عمل کی یاد میں آج بھی ہم حج کے دوران انہی مقامات پر شیطان کی طرف کنکریاں پھینکتے ہیں۔ کیا آپ نے کبھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کا ذکر پڑھا؟ آپ شاید سوچ رہے ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پورے قصے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کہیں نظر نہیں آتے، لیکن حقیقت میں وہ موجود ہوتے ہیں۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے انہیں کنویں پھینکا تو وہ کنویں کی گہرائی میں گر رہے تھے، تو وہ ایک انسان کے ہاتھوں میں جا کر گرتے ہیں۔ وہ انسان دراصل حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، جو انسانی شکل میں تھے، جو حضرت یوسف علیہ السلام کے تحفظ کے لیے بھیجے جاتے ہیں تاکہ وہ مکمل تحفظ کے ساتھ کنویں کی نچلی تہہ تک پہنچ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جبرائیل علیہ السلام کی پہلی ملاقات کب ہوئی؟ انس ابن مالک روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دفعہ بچپن کے دنوں میں وہ دوسرے بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں اور ادھر ادھر دوڑ رہے ہوتے ہیں، اور یہ وہی سال ہوتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ کا انتقال ہوتا ہے۔ اس وقت وہ یتیم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہوتے ہیں کہ اچانک ایک آدمی آتا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پکڑ کر زمین کے ساتھ لگا دیتا ہے، اور باقی سب بچے اپنے والدین کی جانب دوڑ پڑتے ہیں۔ تو وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ اس انسان نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس انسان کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، آبزرو کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ پوری اسرار انسان ان کے ساتھ کیا کرنے لگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتاتے ہیں کہ اس شخص نے میرے سینے کو چاک کیا، سینے کو کھولا، اس میں میرے دل کا ایک حصہ نکال کر مجھے کہا کہ یہ آپ کے اندر شیطان کا حصہ ہے، اور پھینک دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کے بعد آگے بڑھتے ہوئے انہوں نے میرے دل کو ایک سنہری برتن میں زمزم سے دھویا اور واپس اپنی جگہ پہ سینے کے اندر ڈال دیا، جب تک کہ باقی بچے واپس آئیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے کو دوبارہ سی دیا گیا تھا اور 34 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ یہ واقعہ ہوا ہے، اور ان کے ساتھ دیگر کئی ایسے معجزات اور واقعات ہوئے جن کی تب کوئی دلیل یا وضاحت نہیں تھی۔ 34 سال بعد حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سچے خواب دکھائی دینے لگے، بالکل سچے اور سیدھے خواب۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو خواب میں دیکھتے وہی کام اگلے دن حقیقت میں ہو جاتا تھا۔ انہیں خواب میں نظر آتا کہ کچھ ہونے والا ہے یا کوئی آنے والا ہے، یا کسی کا جنازہ دیکھتے تو اگلے دن ہو بہو وہی ہوتا۔ یہ سب کم و بیش 6 ماہ تک ایسا ہوتا رہتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ تھا کہ کچھ ہونے والا ہے جو عام نہیں ہے، معمول سے ہٹ کے ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی اور وہاں اکیلے وقت گزارنا شروع کر دیا۔ اچانک ہی انہیں تنہائی میں رہنے کی عادت معمول لگنے لگی۔ وہ غار حرا میں جا کر قیام کرتے تھے۔ غار حرا کم و بیش 2 گھنٹے کی مسافت پہ تھا۔ ایک دن معمول کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں موجود ہوتے ہیں کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام ظاہر ہو جاتے ہیں۔ وہ انسانی شکل میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا جاتے ہیں۔ تو شاید آپ سوچ رہے ہوں کہ اگر وہ انسانی شکل میں آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا کیوں گئے تھے؟ تو ذرا سوچیں کہ آپ 2 گھنٹے کا سفر کر کے کسی اکیلی غار میں ہیں جہاں کوئی انسان نہیں ہے، اچانک ایک انسان وہاں پہ ظاہر ہو جائے جو آپ کے آگے کھڑا ہے، جو آپ کو گور کر دیکھ رہا ہے۔ ایک اور روایت سے معلوم پڑتا ہے جو کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس شخص کو میں خوابوں میں دیکھ رہا تھا وہ میرے پاس آیا، یعنی جبرائیل علیہ السلام کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خواب میں دیکھ چکے تھے۔ تو اس وقت وہ سوچ رہے تھے کہ میں سو نہیں رہا، میں خواب نہیں دیکھ رہا، یہ سب حقیقت ہے اور بہت پر اسرار ہے۔ اس وجہ سے جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھام لیا اور گلے سے لگایا کہ یہ حقیقت ہے، اقرا پڑھو۔ یہ پہلی وہ وحی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ اتاری گئی۔ نہ صرف یہ، کیا آپ جانتے ہیں جب آپ قرآن پڑھتے ہو آپ کے ارد گرد فرشتوں کو جمع کرنے کا سب سے آسان طریقہ تلاوت قرآن ہے؟ آپ جانتے ہیں کیوں؟ کیونکہ فرشتوں کو یہ قرآن کی تلاوت کا تحفہ نہیں دیا گیا سوائے کچھ فرشتوں کے، اور بے شک حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی ان کچھ میں سے ہیں۔ زیادہ تر فرشتے صرف سن سکتے ہیں، ان کو تلاوت کرنے کا تحفہ نہیں ملا گیا۔ جب آپ تلاوت کرتے ہیں فرشتے آپ کے آس پاس جمع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ارد گرد فرشتے جمع ہو جائیں تو آپ تلاوت قرآن کریں۔ جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر مشکل میں ان کے ہمراہ رہے، جیسا کہ ابو جہل نے ایک بار کہا کہ اگر پھر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کعبہ کے آگے سجدہ کریں گے تو وہ بتوں کی قسم کھا کر کہتا ہے کہ وہ نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قتل کر دے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لاتے ہیں اور کعبے کے سامنے نماز ادا کرنے لگتے ہیں کہ ابو جہل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانب چل پڑتا ہے۔ وہ اچانک اپنا چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا لیتا ہے اور پیچھے بھاگ پڑتا ہے۔ وہ کچھ یوں کہتا ہے کہ اس کے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان کچھ موجود تھا جو اس کو روک رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز ادا کر لیتے ہیں تو صحابہ کرام دریافت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتاتے ہیں کہ اگر ابو جہل ایک قدم بھی آگے بڑھتا تو جبرائیل علیہ السلام انہیں وہیں ختم کر دیتے۔ القادی عیاض نے سیرت پہ ایک بہت مشہور کتاب لکھی جس کا نام الشفا ہے۔ اس میں وہ بیان کرتے ہیں، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے، ایک آیت نازل ہوئی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ میری کوئی رحمت آپ تک پہنچی ہے؟ تو اس کے جواب میں جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا
انہیں اللہ کی قسم انہوں نے کسی اور پیغمبر سے اس قدر محبت نہیں کی جتنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محبوب ترین پیغمبر ہیں اور انسان ہیں، اور فرمایا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے ہے کہ مجھے تحفظ ملا۔ اس تحفظ سے ان کا کیا مطلب تھا؟ انہوں نے کہا کہ وہ اپنی تقدیر کے بارے میں اس سے پہلے تک حیران تھے اور لا علم تھے اور سوچتے تھے کہ کیا بنے گا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ عیان نہیں کیا گیا وحی کے ذریعے کہ جبرائیل علیہ السلام جہاں ہیں وہاں کے وہ قائم رہائشی ہیں اس تخت پہ جو انہیں دیا گیا۔ ایک آیت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام کی پوزیشن کے بارے میں اللہ نے وحی میں بتایا تھا، جس کی وجہ سے انہیں کنفرم ہوا، انہیں سیکیورٹی ملی کہ وہ ہمیشہ وہیں رہیں گے، ان کا وہی درجہ رہے گا۔ سبحان اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت جب قریب آیا، ابو سید الحضری بیان کرتے ہیں، ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک مجمع سے مخاطب ہو کر فرما رہے تھے کہ اللہ نے اپنے ایک غلام کو، اپنے ایک بندے کو اس دنیا میں اور آخرت میں سے کوئی ایک چیز کا انتخاب کرنے کو کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس اللہ کے بندے نے اپنا آخرت کا معاملہ انتخاب کیا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل صحت مند تھے۔ صحابہ کرام نے یہ سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی اور انسان کا ذکر فرما رہے ہیں۔ ابو سعید فرماتے ہیں کہ صرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بات کو سمجھ گئے تھے اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے تھے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشارہ اپنی طرف تھا۔ یہ اشارہ فقط ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سمجھ آیا۔ اس واقعہ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحت بہت تیزی سے خراب ہونے لگی اور وہ بیمار رہنے لگے، اور آہستہ آہستہ انہوں نے باہر آنا بند کر دیا۔ وہ ٹھیک سے چل نہیں پاتے تھے، وہ عبادت کے لیے زیادہ دیر کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ گھر میں موجود تمام لوگ پریشان تھے، اور ایک المیہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا انہیں سہارا دے کے ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر رہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر عبد الرحمن بن ابو بکر پر پڑی، جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بھائی تھے۔ ان کی جیب میں مسواک تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نظر اس مسواک پر تھی۔ وہ جانتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مسواک کی ضرورت تھی۔ انہوں نے پوچھا، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کو مسواک چاہیے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سے ہاں میں جواب دیا۔ وہ مسواک استعمال شدہ نہیں تھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے وہ مسواک چبا کر نرم کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دے دی، اور فرماتی ہیں کہ جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسواک مکمل کی، جبرائیل علیہ السلام وہاں ظاہر ہو گئے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ان کی نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرے مبارک پر تھی، جو کہ جبرائیل علیہ السلام کو دیکھ کر کھل اٹھا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرمایا کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دو انتخاب دینے آیا ہوں، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے درمیان رہنا پسند فرما لیں مکمل صحت یابی کے ساتھ، یا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الاعلیٰ جو سب سے بلند ہے کا انتخاب کر لیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس کا ساتھ چاہیے جو سب سے بلند ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح جسم سے نکلتے وقت ان کے لبوں پہ رفیق الاعلیٰ کے الفاظ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرما کر گئے۔ اس طرح ہر زندہ چیز نے اس دنیا سے جانا ہے۔ کیا آپ سوچ سکتے ہیں تمام فرشتے بھی، حتیٰ کہ جبرائیل علیہ السلام کو بھی موت آئے گی، ان کی موت واقع ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب سور پھونکا جائے گا تو اللہ کے سامنے حضرت جبرائیل علیہ السلام، میکائیل علیہ السلام، عزرائیل اور اسرافیل علیہ السلام حاضر ہوں گے، اور اللہ ملک الموت سے سوال کریں گے کون کون باقی ہے، تو وہ جواب دیں گے کہ اے اللہ، آپ کا خادم، میں، جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میکائیل کی روح کھینچ لے، ان کی روح قبض کر لی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ پھر پوچھے گا اب کون باقی ہے؟ تو اسرائیل علیہ السلام فرمائیں گے کہ یا اللہ آپ کا خادم میں، جبرائیل اور اسرافیل علیہ السلام۔ اللہ تعالیٰ اسرافیل علیہ السلام کی روح لینے کا حکم دے دیں گے، ان کی روح لے لی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ دریافت کریں گے کہ اب کون کون باقی ہے؟ تو جواب ملے گا آپ کا خادم میں اور جبرائیل علیہ السلام۔ تو اللہ تعالیٰ حکم دے گا کہ جبرائیل علیہ السلام کی روح قبض کر لی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ جبرائیل علیہ السلام منہ کے بل گریں گے اور ان کے پر مکمل پھیلے ہوئے ہوں گے، اللہ کی تسبیح کرتے ہوئے ان کی روح تسبیح کی حالت میں قبض کر لی جائے گی۔ پھر اللہ پوچھے گا ملک الموت سے کون باقی ہے؟ جواب ملے گا صرف آپ اور میں۔ تو اللہ اس کو مرنے کا حکم دے دے گا اور ملک الموت کی موت واقع ہو جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ سورہ رحمان کی تلاوت کرتے ہوئے کہے گا کل من علیہا فان، ہر ذی روح کو فنا ہونا ہے اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ پھر اللہ خود سے سوال کرے گا آج کس کی بادشاہت ہے؟ کہاں ہیں وہ جابر حکمران؟ کہاں ہے وہ ظالم بادشاہ؟ کہاں ہیں وہ لوگ جن کو یہ غرور تھا کہ ان کی حکومت ہے؟ کہاں ہیں وہ لوگ جو اوروں پہ ظلم کرتے تھے؟ پھر اللہ خود سے سوال کرے گا کہ کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود کو جواب دے گا کہ اللہ کی، جو واحد ہے، جس کے قابو میں سب کچھ ہے۔ تو اسی کے ساتھ ہماری آج کی ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں کسی اور ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔